اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی 7ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس 7ویں آیت پہ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں واجبی سی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر تفصیلاً ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو چلیے اسکرین کی طرف۔ آیت لکھی ہوئی ہے جی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ایک حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ایک حصہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقف ڈلا ہوا ہے، یہ وقف بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یہاں تک آپ ایک جملہ جو ہے بنا سکتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، یہاں بھی وقف ڈلا ہوا ہے تو یہ بھی ایک جملہ ہم بنا لیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں پر آیت ختم ہوگی، تو گویا آیت نمبر 7 کو ہم 3 جملوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک جملے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کون سا جملہ بن رہا ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں جی اسماء، افعال اور حروف کے لیے، وہ جو کلر اسکیم میں نے آپ کے لیے اختیار کی ہے۔ تو ختمہ گرین کلر میں فعل، ختمہ فعل 3 حروف مادے کے، پہلا ہی صیغہ آپ کے سامنے آ رہا ہے خاتمہ۔ اللہ اسم مرفوع ہے تو فوری طور پہ آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ ختمہ کے لیے فاعل بن رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، علی قلوبہم، علی حرف جر اور جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، قلوبہم مضاف مضاف الیہ یہ مجرور بن رہا ہے، واو حرف عطف ہے، علی پھر حرف جر ہے، سمعہم مضاف مضاف الیہ مجرور بن رہا ہے علی کے لیے، واو پھر حرف عطف، علی پھر حرف جر، ابصارہم مضاف مضاف الیہ مجرور بن رہا ہے، غشاوۃ اسم ہے مرفوع آ رہا ہے، دیکھیں گے اسے جب جملے کو کرتے ہیں۔ وَلَهُم میں واو حرف ہے، حرف عطف ہے، لام پھر حرف جر ہے جسے ہم لام جارہ کہتے ہیں، اور لام جارہ آپ کو پتہ ہے جب اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، اور جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے یا متکلم کے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ ہم اٹیچ ضمیر ہے اور عذاب عظیم 2 اسماء ہیں، تنوین موٹی علامت اسم کی۔ تو اسماء کے ایک ہی فعل ہے اس پوری آیت میں، اور اسماء کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 اسماء، ایک فعل اور 1 2 3 4 5 6 7 حروف، یہ کلمات ہم نے الگ الگ کر لی ہے۔ میں نے آپ کو بیسک کورس میں بتایا تھا کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ ایک کلمہ ہے، کلمہ بامعنی لفظ ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو گویا ہر لفظ جو ہے وہ کلمہ کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگا، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو وہ کلر جب ہم نے کر دیے تو اسم، فعل اور حرف الگ الگ ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ میں نے بتائی تھی بیسک کورس میں کہ جو آیت ہوگی ایک، یا آیت کے جب ہم حصے کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی جملہ بنے گی، وہ جملہ یا اسمیہ بن سکتا ہے یا جملہ فعلیہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بس 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک یہ کہ ہر کلمہ یا اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور ہر جملہ جو بھی بن رہا ہے وہ یا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب جو ہم نے 3 حصوں میں اس آیت کو توڑا ہے اس کے حوالے سے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ لیجیے آپ کے سامنے آ گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ختمہ فعل آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے خا تا میم مادے کے ساتھ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوگا، ختمہ یختم، اس کے معنی ختم کرنا کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سیل، مہر لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن مجرموں کے حوالے سے فرمایا آج
نختم علی افواہہم، افواہ منہ، ٹھیک ہے، فمن کی جمع ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے، مہر لگا دینا، سیل کر دینا، مہر کیا ہوتی ہے؟ سیل ہی ہوتے ہیں نا۔ ختمہ فعل آ گیا، مہر لگانا کے معنی میں، اللہ مرفوع ہے تو اس کا فاعل ہو گیا، اور علی قلوبہم، قلوبہم مضاف مضاف الیہ مجرور ہو گیا علی کے لیے، جار مجرور متعلق ہو گیا ختمہ فعل کے لیے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اگرچہ یہاں پر قلوب جو ہے وہ ختمہ کے لیے مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن وتھ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم اسے جار مجرور متعلق ہی کریں گے فعل کے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے سامنے کلیئر ہو رہی ہیں۔ ختمہ فعل، اللہ فاعل، علی قلوبہم جار مجرور متعلق ختمہ فعل کے، ختمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، یہاں تک ہم نے کر لیا۔ لیکن آگے دیکھا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ بھی ہے، واو عاطفہ آ گیا، اس کے بعد پھر عَلَىٰ سَمْعِهِمْ ہے، تو عَلَىٰ سَمْعِهِمْ پھر جار مجرور آ گیا، اور سَمْعِهِمْ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو جار مجرور یہ والا جو ہے یہ ہمارا بن گیا جی معطوف، اور عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ یہ ہمارا بن گیا معطوف علیہ۔ تو معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں مل کر یہ متعلق ہو گئے ختمہ فعل کے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہوا ختمہ فعل کے، ختمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ سمپل ترکیب ہے جی، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی۔ اب یہ تفسیر میں آپ اپنی دلچسپی کے لیے جان سکتے ہیں کہ یہاں پر سماعت کو ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر دل آرگن ذکر کیا گیا، یہاں پر کانوں کی بات نہیں کی گئی بلکہ سماعت اس کی بات کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا نکتہ ہے، یہ ساری تفسیر میں چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں، تو یہ آپ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسی آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اب وہ دیکھیں جو وقف لگا ہوا تھا نا، اس کی کتنی اہمیت تھی۔ اگر وہ وقف وہاں پر نہ ہوتا تو ہم یوں کر سکتے تھے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، اور ان کی نظروں پر، ان کی آنکھوں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں وقف لگا دیا گیا کہ مہر ان دو چیزوں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، علی ابصارہم غشاوۃ۔ کیسے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور، جار مجرور شروع میں آ رہا ہے۔ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، آپ کو پتہ ہے، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، ہاں خبر کی غیر موجودگی میں خبر بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ مبتدا نہیں ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو آگے آپ کو ایک نکرہ اسم مرفوع نظر آ رہا ہے، غشاوۃ، تو گویا یہ غشاوۃ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا کو جب میں نکرہ لانا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو مؤخر کر دیتا ہوں، اور جار مجرور کو میں مقدم کر دیتا ہوں۔ تو ترجمہ اس کا کچھ یوں بنے گا، علی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، اور یہ پردہ کوئی معمولی پردہ نہیں ہے۔ نکرہ لا کر غشاوۃ لفظ جو استعمال کیا گیا، یعنی ایک خاص قسم کا پردہ ہے، ایک بہت بڑا پردہ ہے، ان معنی میں ہم اسے لے سکتے ہیں۔ یعنی یہ پورا آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا۔ ایک وہ جملہ فعلیہ بن گیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وہ جملہ فعلیہ بن گیا تھا، اس پہ آپ عطف کر دیں علی ابصارہم غشاوۃ جملہ اسمیہ کو، اور اس آیت کا جو تیسرا حصہ تھا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو پھر عاطفہ آ گیا، لہٰذا اس کو بھی ہم جوڑیں گے۔ لہم پھر جار مجرور آ گیا، جار مجرور مبتدا کبھی نہیں بن سکتا، خبر بن سکتا ہے۔ آگے دیکھیں عذاب عظیم آ رہا ہے، عذاب عظیم کون سا مرکب بن رہا ہے آپ کے خیال میں؟ مرکب توصیفی۔ کیوں؟ دونوں میں مطابقت ہے، نکرہ نکرہ، مرفوع مرفوع، واحد واحد، مذکر مذکر، تو مرکب توصیفی۔ تو عذاب موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے۔ کلیئر ہو گیا؟
عذاب عظیم، ایک بہت بڑا عذاب، یہ مبتدا مؤخر کر دیا اس کو، اور لہم جار مجرور کو خبر مقدم کر دیا۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا جملہ فعلیہ معطوف علیہ، اس کے بعد جملہ اسمیہ معطوف اول، دوسرا جملہ اسمیہ معطوف ثانی، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ یہ اگر جملوں میں آپ نہ بھی پڑھیں تو کم از کم آپ کو قرآن سمجھ میں آنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس پیٹرن پہ آپ چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ذرا پوری آیت کا مفہوم جو ہے وہ دیکھیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا یہاں پر پہلا رکوع ختم ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں 7 آیات تھیں، اور ان 7 آیات میں کتنے جملے استعمال ہوئے، یہ اگر آپ تھوڑی سی ورکنگ کریں، محنت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ترکیب کا طریقہ رکھ دوں کہ آپ نے آیت کی ترکیب کیسے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک آیت پہ ورکنگ کی ہے خود، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر آپ اس طور پہ کچھ محنت کر لیں خود تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں جو کہ محنت بہت کرنی پڑتی ہے اور سب کچھ میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس لیے میں نے صرف ایک آیت پہ وہ ورکنگ کی ہے، تو آپ کے سامنے میں اس کو رکھتا ہوں، اور اس امید پہ کہ اگر آپ اس پیٹرن پہ کوشش کریں تو دیکھیں بات کہاں کی کہاں جاتی ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ دیکھیں جی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کام کے لیے، کیسے اس کو آپ نے بنانا ہے۔ ذالک الکتاب، دونوں اسما ہیں، اشارہ مشار الیہ۔ مشار الیہ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اشارے کے فوراً بعد الف لام والا اسم ہوگا تو وہ آپ کا مشار الیہ ہی ہوگا۔ ذالک اسم الاشارہ، الکتاب مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ سے مل کر بن گیا آپ کا مبتدا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد لا ریب فیہ، لا لائے نفی جنس، ریبہ اسم لا، کیونکہ جب بھی لائے نفی جنس آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی۔ لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہوگا تو وہ مبنی تصور کیا جائے گا اور مبنی پر فتحہ ہوگا، ٹھیک؟ ہم اسے کہتے ہیں کہ منصوب ہوگا، لیکن گرامر والے کہتے ہیں کہ منصوب اسم کہا صرف اسے جائے گا جو کہ اگر تنوین کے ساتھ آتا ہے تو 2 زبریں آئیں اس پہ، اگر 2 زبریں نہیں آ رہی تو الف لام ضرور ہونا چاہیے، یا کم از کم وہ مضاف بن کر آ رہا ہو۔ تو ریبہ کسی صورت میں بھی نہیں آ رہا، نہ 2 زبر کے ساتھ آ رہا ہے، نہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، نہ مضاف بن رہا ہے، تو اس کی ایک زبر کہاں گئی؟ تو اس لیے گرامر والے کہتے ہیں تو یہ جو لائے نفی جنس ہے اس کا اسم اگر مفرد ہو، سنگل ورڈ ہو، تو وہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں ایک زبر آتی ہے۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، ہم اسے منصوب کہہ کے ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ تو لائے نفی جنس آ گیا، ریبہ اس کا اسم ہو گیا، اسم لا، اور فی ہی جار مجرور ہے۔ یہ جار مجرور یہ بن گیا اس لا کی خبر، خبر لا۔ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، اور اس پورے جملہ اسمیہ کو ہم نے محلاً مرفوع کر کے اس مبتدا کی خبر اول بنا دیا۔ فالو کر رہے ہیں نا؟ اب یہ خبر اول ہوگی۔ اس کے بعد آگے چلیں، ہدی للمتقین۔ ہدن آپ کا ایک اسم ہے، مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر بمعنی اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم المفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اسے اسم الفاعل کے معنی میں لیں تو ہادین کے معنی میں ہوگا۔ للمتقین یہ جار مجرور ہو گیا، للمتقین جار مجرور متعلق ہو گیا ہدن کے، کیونکہ مصدر ہے۔ اگر اسم الفاعل کے معنی میں بھی لیں تو بھی اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتا ہے، تو یہ متعلق ہو گیا ہدن کے۔ ہدن جو ہے یہ خبر ثانی ہو گئی، دوسری خبر ہو گئی۔ تو مبتدا ذالک الکتاب اپنی خبر اول یعنی ایک جملہ اسمیہ جو کہ لا ریب فی پر مشتمل ہے، اور خبر ثانی جو کہ ہدن پر مشتمل ہے اور للمتقین اس کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ظرف لغو جو ہے وہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، وہ صرف اپنے متعلق سے متعلق ہو جاتا ہے۔
تو مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. تو یہ محنت، یہ تیر لگانے اور یہ کرنا، یہ ایک محنت طلب کام ہے. تو اگر اس پیٹرن پہ آپ محنت کریں تو کیا ہی کہنے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک محنت رکھ دی ہے. اس میں آپ دیکھیں پوری ایک آیت کی پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور وہ آیت جو کہ 3 جملوں پر مشتمل ہے، اس میں ہر جملے کی الگ سے ترکیب اس پیٹرن پہ کی جا سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور یہ ایک پوری پکچر آپ کے لیے اس آیت کی ایک کھلی تصویر بن جائے گی. تو بس ترکیب کے حوالے سے آپ یہ باتیں کچھ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. جو چھوٹے چھوٹے ضابطے، جو چھوٹے چھوٹے رولز میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، انہیں نوٹ کرتے رہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ضابطے مثلاً کیا ہیں؟ جب بھی آپ جملہ اسمیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مبتدا آپ نے ڈھونڈ لیا ہے، تو اب لازمی بات ہے آپ اس کی خبر جو ہے وہ تلاش کریں گے. خبر مرفوع ہوتی ہے اگر وہ واحد مفرد اسم، واحد میں مفرد کی سینس میں بول رہا ہوں، اگر وہ مفرد کے طور پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہوتی ہے. ہاں، پورا جملہ بھی خبر بن کر آ سکتا ہے کبھی، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پر لا ریب فی میں پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے، ذالک الکتاب کی. اگر جملہ خبر بن کر آ رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جب بھی جملہ خبر بن کر آئے گا تو اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ضرور ہونی چاہیے جو اس کے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. جس طرح یہاں پر غور کریں، لا ریب فی ہی میں یہ جو ہا کی ضمیر ہے، یہ وہ ضمیر ہے جو کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. جی اگر یہ ہا کی ضمیر نہ ہوتی تو اس جملے کو ہم مبتدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ جملے کی اپنی الگ حیثیت ہوتی ہے. جملہ ایک الگ ہوتا ہے مکمل طور پہ. یہ بالکل ایسی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ریل کے انجن کے ساتھ جب ڈبوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک ہک استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہک جو ہے عربی زبان میں مبتدا، موصوف، ذوالحال، موصول، یہ سب انجن ہے، اور جملہ جو ہے وہ ڈبے ہیں فرض کیا. تو جب بھی ڈبے کو جوڑا جائے گا ہک کے ذریعے جوڑا جائے گا، لہذا جب بھی جملے کو آپ خبر بنا کر لا رہے ہیں مبتدا کے لیے، یا جملے کو آپ صفت بنا کر لا رہے ہیں موصوف کے لیے، یا جملے کو آپ حال بنا کر لا رہے ہیں ذوالحال کے لیے، یا جملے کو آپ صلہ بنا کر لا رہے ہیں موصول کے لیے، تو اس جملے میں ایک ہک ضرور ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اسے انجن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور وہ ہک جو ہے عام طور پر پھر زور دے رہا ہوں، عام طور پر، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پر وہ ہک ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے. تو دیکھیں، اور وہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر عائد کہلاتی ہے، جو کہ اگر مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے تو بالکل مبتدا کے مطابق ہوگی. اب ضمیر ہو کی ضمیر ہے نا، ہا کی ضمیر ہے، تو ہا کی ضمیر کون سی ہے؟ واحد مذکر کی ضمیر ہے، تو کتاب بھی واحد مذکر ہے، لہذا میچ ہو گیا، جڑ گئی. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ جب بھی آپ جملے کو جوڑیں گے کسی کے بھی ساتھ، مبتدا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا موصوف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو عائد کا کام دے گی. اس کے بغیر آپ نہیں جوڑ سکتے. ہاں، اگر مفعول کی کوئی ضمیر ہو نا، کہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ آپ جوڑ رہے ہیں اور جملہ فعلیہ میں مفعول کی ضمیر جو ہے وہ عائد کا کام دے رہی ہے، تو اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک آپ کے لیے پاسبلٹی ہے. یہ انشاءاللہ کبھی آئے گی تو میں وہ ذکر کر دوں گا آپ کے سامنے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، جب بھی آپ نے مبتدا ڈھونڈ لیا، اب آپ نے اس کی خبر دیکھنی ہے. خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور تیسری صورت خبر کی یہ ہے کہ وہ شبہ جملہ ہو سکتی ہے. اور شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ 2 ٹرمینالوجیز، جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ. جب بھی انا آ گیا تو انا کا ایک اسم آپ نے ڈھونڈنا ہے اور انا کی ایک خبر آپ نے تلاش کرنی ہے. انا کا اسم منصوب ہوگا اور خبر مرفوع ہوگی، اور اسی طرح انا کی خبر بھی مفرد آ سکتی ہے، جملہ آ سکتی ہے، یا شبہ جملہ آ سکتی ہے. کچھ بھی پاسبل ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ہاں، انا کا اسم جو ہے وہ لازماً منصوب ہوگا. پھر جب بھی آپ کا جملہ فعلیہ بن رہا ہے، فعل آ گیا، تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے اس فعل کا فاعل ڈھونڈنا ہے. اگر
فعل کا صیغہ پہلے یا چوتھے صیغے کے علاوہ ہے. فعل جو آ رہا ہے اس کا صیغہ پہلے یا چوتھے صیغے کے علاوہ ہے, تو اس کا فاعل اب آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ فاعل اس صیغے کے اندر ہی موجود ہے ضمیر کی صورت میں. ہاں اگر پہلا یا چوتھا صیغہ ہی ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے, لازمی نہیں ہے, آ سکتا ہے, تو مرفوع جو بھی ہوگا آگے وہ اس کا فاعل ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو جملہ فعلیہ جب بھی آئے گا تو اس فعل کا یا تو آپ نے, اگر وہ فعل معروف ہے تو اس کا فاعل دیکھنا ہے, اور اگر وہ فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ڈھونڈنا ہے. اور اگر فعل معروف ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے فعل لازم ہے کہ متعدی, اگر متعدی ہے تو اس کا مفعول آنا چاہیے, اور مفعول اگر آ رہا ہے تو منصوب نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے, پھر مفعول کی اقسام آپ کے سامنے آ جانی چاہیے, مفعول بہ, مفعول لہو, مفعول فی, مفعول مطلق. 5 اقسام ہیں ٹوٹل, لیکن ان میں سے 4 اقسام آپ کے سامنے ضرور ہونی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی حرف نفی آ رہا ہے, ما آ رہا ہے جملہ اس میں سے پہلے, تو حرف نفی ما یا لا, اس کا بھی ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوگی. اسی طرح کانا آ رہا ہے آپ کا, تو کانا کا بھی ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. تو یہ چند چیزیں آپ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لیں گے, انہیں بار بار اپلائی کریں گے, اور موٹے موٹے 2 ضابطے جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں, بتائے ہیں. مثلا ایک کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا نکرہ کے بعد جملہ آ جائے, تو وہ جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کے لیے عام طور پہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جار مجرور جو ہے وہ اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بن کر استعمال ہوتا ہے, یا جملہ آ جائے, وہ جملہ بھی اس نکرہ کے لیے عام طور پہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے, معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے, تو وہ جار مجرور یا جملہ اس معرفہ کے لیے حال بن کر استعمال ہوتا ہے. یہ 2 موٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ 2 موٹے رولز آپ یاد کر لیں, بہت فائدہ دیں گے آپ کو. کہ نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اس موصوف کو نکرہ موصوفہ کہتے ہیں, اور ترجمہ کرتے وقت اس موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی یا ایسے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم, ہدن کے بعد من ربہم آ رہا تھا, نکرہ کے بعد من ربہم جار مجرور آ رہا تھا, تو ہم نے اسے صفت بنا دیا تھا. تو ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ یہ لوگ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے, تو ایسی کا لفظ ہم نے استعمال کیا. تو گویا موصوف صفت کا ترجمہ ہم 2 طرح سے کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ ہوتا ہے موصوف صفت کا کہ آپ صفت کو پہلے لائیں اور اس کے بعد موصوف کا ترجمہ رکھیں. جیسے مثلا میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی رجل صالح, یہ موصوف صفت ہے اور نکرہ ہے, تو اس کا ترجمہ میں 2 طور پہ کر سکتا ہوں. میں کہوں گا ایک نیک مرد, یا اس کا ترجمہ میں ایسے کروں گا. اب دیکھیں اس میں ہم نے صفت کو پہلے بولا ہے کیونکہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے, تو ایک نیک مرد. یا اس کا ترجمہ میں دوسرے طریقے پر ایسے کر سکتا ہوں کہ موصوف کو ہی پہلے بولنا چاہوں تو میں کہوں گا ایک ایسا مرد جو نیک ہے, ایسا مرد جو نیک ہے. اور اگر الرجل الصالح ہو, الرجل الصالح معرفہ دونوں, تو اب اس کا ترجمہ میں اگر صفت کو پہلے رکھ کر کروں تو کروں گا نیک آدمی, اور اگر موصوف کو ہی پہلے رکھ کے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تو یوں کروں گا وہ مرد جو نیک ہے. اب معرفہ کے لیے میں وہ کا لفظ استعمال کر دوں گا, نکرہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کر دوں گا. تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے کے 2 طریقے میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں. یہ دونوں طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں کبھی ایک طریقہ استعمال کروں گا, کبھی دوسرا طریقہ استعمال کروں گا. ترجمہ میں آپ کے سامنے ابھی کوئی بھی نہیں رکھ رہا, آپ جو مرضی چاہے ترجمہ دیکھ لیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو جملے کی ترکیب اگر آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا, پھر آپ کسی اچھے ترجمے کو سامنے رکھ کر اس آیت کو کنفرم کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے رکوع کے ساتھ. سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے, لیکن میں یہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے رکوع کو اچھی طرح کریں گے. بار بار کرنے سے انشاءاللہ یہ رکوع آپ کو ازبر ہو جائے گا, تو آگے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. Oh